والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ اللہم أرنا الأشیاء کما ہی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ يَا رحمة للعالمين۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں جو گفتگو کر رہا تھا اس کا عنوان تھا کہ اسلام اور اطاعت الہی کے مراحل۔ مراد یہ کہ اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ دیکھیں، یہ بھی اسلام کی ایک آفاقیت ہے، ایک مذہب عیسائیت ہے جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ ایک مذہب یہودیت ہے جو یہودا کی نسبت سے یا ایک خاندان کی نسبت سے رکھا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری دین کا نام کسی فرد یا کسی خاندان کی نسبت سے نہیں رکھا، بلکہ اپنی بندگی اور اپنی اطاعت کے حوالے سے رکھا ہے۔ تو اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام اسلام ہے۔ اب یہ اللہ کے سامنے جھک جانا عملی طور پر اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ عبادات ہے، جو میں نے پچھلے نشست میں عرض کیا تھا۔ عبادات آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک ملازم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گا، ایک چیز بندے پہ لازم ہے اس کو وہ ادا کرے گا،
یہ جو عبادات ہیں یہ اطاعت الہی کا پہلا مرحلہ ہے، اور دین جو ہے اسلام وہ محض عبادات تک اللہ کی اطاعت کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ بندہ جس طرح مسجد میں آ کے نماز میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، وہ اگر دکان پر بیٹھا ہو تو اس کی تجارت بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اگر وہ کوئی سیاسی لیڈر ہے تو اس کی سیاست بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ تو یعنی اوورآل پوری زندگی جس میں بندے کے خیالات بھی آتے ہیں، بندے کے معاملات بھی آتے ہیں، تمام چیزیں جب بندے نے اپنے آپ کو ٹوٹلی طور پر اللہ کے سامنے جھکا دیا تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے۔ عبادت الہی کا پہلا مرحلہ، یہ اطاعت الہی کا پہلا مرحلہ عبادات ہیں، اور یہ اللہ کی اطاعت کی طرف پہلا قدم ہے، پہلا قدم ہے۔ اور دوسرا مرحلہ معاملات ہیں۔ معاملات مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں کہ بندہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ وقتی طور پر نہیں ہے کہ نماز کے 15 منٹ میں تو وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جب جا کے دکان پہ بیٹھ گیا ہے تو پھر وہ بندگی سے آزاد ہے، یا رمضان کے مہینے میں تو وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ روزہ رکھے گا، اور یوں ہی شوال کا مہینہ آئے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا، جب وہ حج کرے گا تو وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی بات مانے گا، اور جب وہ برادری کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات طے کرے گا تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ بندہ اللہ کا ہمہ جہتی بندہ ہے، ہمہ وقتی بندہ ہے۔ یعنی اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک بندے کا سر عبادت میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، عبادات میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، تو معاملات میں بھی اس کا سر اللہ کے آگے جھک جائے۔ سامعین محترم، جن لوگوں نے اسلام کی اس آفاقیت کو نہیں سمجھا، اسلام کی اس گہرائی کو نہیں سمجھا، عملی طور پر ان کی شکل یہ بنی، اور یہ کوئی قضیے فرضیے نہیں ہیں، بالکل سچی باتیں ہیں، کہ وہ بندہ پیدل جا کے حج کر کے آیا، حج کرنے کے لیے پیدل گیا، ظاہر ہے کافی پرانی بات ہے، پتہ نہیں کتنے سال لگا کے پہنچا ہوگا، مجھے نہیں علم۔ راستے میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہوا گیا، پورا گروپ تھا، قافلہ تھا، لیکن وہ بندہ اپنے 3 بیٹوں میں برابر جائیداد تقسیم نہیں کر سکا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اسلام صرف یہ ہے عبادات، باقی تم آزاد ہو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے، دیکھیں نا، ایک بندہ ہے وہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں چھوڑتا، بہت اچھی بات ہے، بہت سعادت مندی ہے، لیکن پھر وہ چرس بیچتا ہے، ہیروئن بیچتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے۔ اسے کہا جائے یار یہ تو کیا کرتا ہے، یہ منشیات کیوں بیچتا ہے؟ اور وہ کہہ دے جی وہ میرا مذہب ہے اور یہ میری تجارت ہے۔ اسلام میں اس دوئی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جیسے تو نے
عبادت میں اللہ کی بات ماننی ہے، ویسے تیری زندگی کا ہر معاملہ بتائے کہ تو اللہ کے ہاتھ میں بک چکا ہے، تو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، تو اللہ کی بات کو ماننے والا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو تقسیم کی گئی تھی نا دین اور دنیا کی، یہ اسلام میں کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے۔ یہ تقسیم چرچ نے کی تھی کہ کیسر کو کیسر کا حق دو اور کلیسا کو کلیسا کا حق دو۔ اس کی بیس میں کیا تھا؟ کس لیے یہ تقسیم کی گئی تھی؟ تاکہ عبادت والے اپنی عبادت کرتے رہیں، سیاست والے اپنی سیاست کرتے رہیں، سیاست والوں کو عبادت والے نہ روکیں اور وہ جس طرح چاہیں کرتے رہیں۔ یہ تقسیم کی گئی۔ اقبال نے کہا تھا کہ خصومت تھی سلطانیوں راہبی میں، کہ یہ سر بلندی ہے یہ سر بزیری، سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا، سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا، چلی کچھ نہ پیر کلیسا کی پیری، یہ اعزاز تھا ایک صحرا نشیں کا، بشیری ہے آئینہ دار نظیری۔ جب لوگوں نے یہ تقسیم کر لی تھی، پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدا بلند کی کہ جس طرح تم نے عبادت حکم الہی کے مطابق کرنی ہے، تم نے سیاست بھی حکم الہی کے مطابق کرنی ہے، اور دین اور دنیا کی کوئی تقسیم اسلام میں نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے، یعنی یہ کنسیپٹ نہیں ہے اسلام میں کہ بندہ یہ کہے کہ جناب میں نے نماز پڑھی ہے، یہ میں نے دین کا کام کیا ہے، اب میں اپنی دکان پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، اب میں اپنے دفتر چلا گیا ہوں، اب میں اپنی مزدوری پہ چلا گیا ہوں، تو یہ میری دنیا ہے۔ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے نماز بھی تیری آخرت ہے، تیری تجارت بھی تیری آخرت ہے۔ نماز بھی دین ہے، تجارت بھی دین ہے، تیرا کاروبار بھی دین ہے۔ تو جب کسی بھی کام کو اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا تو تجھے اللہ اس کا ایسے ہی اجر عطا فرمائے گا جیسے وہ نماز پڑھنے کا اجر دیتا ہے، جیسے وہ عبادات کے اجر دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے، سب کچھ دین ہے، سب کچھ دین ہے۔ شرط کیا ہے؟ جیسے بندہ نماز میں 4 فرض کے 5 نہیں پڑھتا، اسے پتہ ہے اللہ نے 4 رکھے ہیں، 4 کے 3 بھی نہیں پڑھتا، اسے پتہ ہے اللہ نے 4 رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ زندگی کے معاملات میں جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے لگ جائے گا تو گویا اس نے اطاعت الہی کا دوسرا مرحلہ طے کر لیا ہے کہ اس نے معاملات میں بھی اللہ کی اطاعت کی ہے۔ سامعین محترم، اکبر نے کہا تھا اسے ہم آخرت کہتے ہیں جو مشغول حق رکھے، اسے ہم آخرت کہتے ہیں جو مشغول حق رکھے، اور خدا سے جو کرے غافل اسے دنیا سمجھتے ہیں۔ آخرت اور دنیا کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے، آخرت نہیں ہے، دنیا ہے۔ جب ایک بندہ تخت شاہی پہ بیٹھا ہو اور انصاف اور عدل قائم کر رہا ہو تو میرے پاک نبی نے فرمایا جن بندوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو بادشاہ تھا لیکن عدل کیا کرتا تھا۔ یہ دین اور دنیا کا کوئی کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، وہ جو حدیث پاک ہے، الدنیا ملعون وملعون فیہا الا من ابتغی بہ وجہ اللہ، کہ دنیا ملعون ہے
اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، مگر وہ چیز ملعون نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہی جائے۔ ایک بندے کے پاس بہت بڑا منصب ہے اور وہ منصب کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے صرف کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، وہ پیسے کو مخلوق خدا کی خدمت کا ذریعہ بناتا ہے، تو نہ منصب دنیا ہے نہ پیسہ دنیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے تمہارا سب کچھ دین ہے، شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت کا قبلہ درست ہو جائے۔ سامعین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا تھا الخلق حسن العبادہ، کہ اچھے اخلاق عبادت کا حسن ہے۔ مراد کیا ہے کہ جس بندے کی عبادتیں اللہ قبول کر لیتا ہے اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں۔ آسان کیجئے، جس بندے کی عبادتیں اللہ قبول کر لے اس کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، اس کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تیری عبادتوں نے تجھے اچھا انسان نہیں بنایا، تجھے اچھا انسان نہیں بنایا، تو ساری رات ایک تسبیح تو پڑھ لیتا ہے لیکن غریبوں کا حق مارتا ہے، دکان پہ بیٹھ کے ملاوٹ کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، تو تیری عبادتیں نہیں ہیں، فارمیلٹیز ہیں، وہ تیرے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ جس کی اللہ عبادتیں قبول کر لے اس کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک بادشاہ کے بارے میں مشہور قول ہے کہ وہ تہجد بھی نہیں چھوڑتا تھا اور اپنی بادشاہی کے لیے اپنے بھائی کو زندہ بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ تاریخی بات ہے، مشہور قول ہے ایک بادشاہ کے بارے میں۔ اگر معاملات درست نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ فارمیلٹیز ہیں۔ سامعین محترم، اب آپ اس کی کچھ ڈیٹیل میں آ جائیں، اسے زندگی کے کچھ شعبوں کے حوالے سے دیکھیں تاکہ یہ بات واضح ہو۔ پہلی بات یہ کہ اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تم اپنے کاروبار میں آزاد ہو۔ بندہ یہ کہے کہ جناب یہ میرا پیسہ ہے، میں اس کے ساتھ کوئی شراب خانہ کھولوں، میں اس کے ساتھ کوئی جوا خانہ کھولوں، کعبہ خانہ کھولوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ یہ میرا پیسہ ہے، میں جو چاہتا ہوں کروں۔ نہیں، تو غلط کہتا ہے، پیسہ تیرا نہیں ہے، پیسہ تیرے پاس تیرے رب کی امانت ہے۔ جس رب نے تجھے پیسہ دیا ہے نا، اس نے تجھے بتایا بھی ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اگر ایک بندے کا کاروبار ہی جائز نہیں ہے، اس کے کاروبار کی بنیاد ہی غلط ہے، تو اس بندے کی اطاعت کا دائرہ رسمی معاملات تک محدود ہے۔ اگر وہ حقیقت میں اللہ کے سامنے جھکتا، دیکھیں نا بڑی سمپل سی بات ہے، ویسے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے، اللہ کی اطاعت کرے، کرتا کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کبھی اس کا مفاد اس کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ کوئی فائدے کی چیز، ایک بندہ اگر فرض کریں طاقتور ہے اور اس کا کاروبار ہے، یعنی کیا ہم نے اصطلاحیں بنا لی کہ جی عدالت میں جھوٹی گواہیاں دینا یہ اس کا کاروبار ہے۔ جی بھئی یار یہ کیا کاروبار ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ تشریف فرماتے
آپ نے فرمایا لوگوں، اللہ نے جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر گناہ قرار دے دیا ہے۔ اُدِلَ شہادۃ الزور بالاشراک باللہ، وہ جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی نا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں کی عبادت سے بچو اور جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے جھوٹی گواہی کو شرک کے قائم مقام گناہ قرار دے دیا ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی میرا کاروبار ہے، میں گواہی دیتا ہوں، تو اس نے اس کا مفاد اللہ کے سامنے نہیں جھکا۔ اس نے اب ایک بندہ جو ہے وہ اس کا کام ہی یہ ہے، اس نے لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کرنا ہے۔ ویسے وہ ماشاءاللہ بڑے حج بھی کرے گا، بڑے عمرے بھی کرے گا، بڑی غریب پروری بھی کرے گا، لیکن پلاٹوں پہ قبضہ ضرور کرے گا، اس کا یہ کاروبار ہے۔ اب یہ کیوں کرتا ہے پلاٹوں پہ قبضہ؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ یہ جائز نہیں ہے؟ اس کو پتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کی ایک بالشت زمین پہ قبضہ کرے گا نا، بالشت یا ہاتھ، بالشت زمین پہ قبضہ کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 تہوں تک اس کے گلے میں اس کا توق ڈال دے گا۔ یہ کس لیے کرتا ہے؟ مفاد کے لیے۔ میرے بھائی، اسلام یہ ہے کہ جیسے بندے کی عبادات درست ہو جاتی ہیں، ویسے بندے کے معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں۔ اور سامعین محترم، اس کو آپ مختلف جہتوں سے دیکھیں۔ مشہور بات ہے، روایت ہے، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ ایک بازار سے گزرے تو وہاں ایک گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو آپ نے اپنا دست مبارک اس گندم کے ڈھیر میں داخل کیا۔ جب بیر نکالا تو نیچے سے گندم گیلی تھی۔ آپ نے تاجر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی بارش ہو گئی تھی، گندم گیلی ہو گئی تھی، تو میں نے اس کو نیچے کر دیا تاکہ گاہک کو پتہ نہ چلے، گاہک کو پتہ نہ چلے۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کا پیر اسے کہہ دے نا، پیر، کہ اگر تو نے یہ کام کیا تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو بندہ اس کی بات کی لاج رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پیران عظام کا ترجیحات بدل گئی ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرمائیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بندے کو اس کی پرواہ نہ ہو۔ یہ کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے، میں سارے ایسے نہیں ہوتے، بہت سے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی ریڈیو پر کھڑے ہوں گے، فروٹ بیچتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا۔ عموماً کیا ہوتا ہے، بندہ جو ہے وہ فروٹ 2-3 کلو لے کے جاتا ہے، ریڈی پہ اور ہوتا ہے، گھر میں جا کے نکالتا ہے تو اور ہوتا ہے۔ اتنا ان کا وہ کیا اسے کہتے ہیں، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ میرے بھائی، جس بندے نے اپنے معاملات درست نہیں کیے، جس بندے کے معاملات درست نہیں ہوئے، وہ چھوٹی سطح پر ہو یا بڑی سطح پر ہو، تو اس بندے نے اطاعت الہی کے مراحل کو طے نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا پہلو آپ دیکھیں کہ سرکار نے فرمایا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز اور روزے سے معاف نہیں ہوتے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے، روزہ رکھنے سے معاف نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ فرمایا بندہ روزی کمانے کے لیے جو مشقت اٹھاتا ہے، روزی کمانے کے لیے جو مشقت اٹھاتا ہے، اللہ اس مشقت کے صدقے میں وہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اب مشقت کیا ہوتی ہے روزی کی؟ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک بندہ پورا دن جو ہے یا کم از کم 12-14 گھنٹے اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، پابندی کر رہا ہے، یا اگر وہ کھلی جگہ پر کھڑا ہے تو گرمی سردی برداشت کر رہا ہے، اور لوگوں کی طرح طرح کی باتیں بھی سنتا ہے۔ یہ سب مشقتیں ہیں۔ تو سرکار نے یہ بات واضح فرما دی کہ روزی کمانا
دنیا نہیں ہے۔ روزی کمانا دنیا سے دور کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ روزی کمانا وہ عبادت ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جو نماز اور روزے سے معاف نہیں ہوتے۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے جو مزدوری کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں پہ آبلے پڑے ہوئے تھے، چھالے پڑے ہوئے تھے، تو سرکار نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا تلک یدن یحبھا اللہ ورسولہ، یہ مزدوری کرنے والا ہاتھ وہ ہے جس کے ساتھ اللہ بھی محبت فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ تبھی ہوتی ہیں، انہیں کہنا نہیں پڑتا، انہیں کہنا نہیں پڑتا، وہ تبھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ اپنی اولاد سے محبت کرو، کیونکہ یہ طبی چیز ہے۔ کہا کیا ہے؟ اولاد میں انصاف کرو، یہ غیر طبی چیز بن جاتی ہے۔ بعض چیزیں طبی ہوتی ہیں، روزی کمانا ہر بندے کے اندر کا معاملہ ہے۔ بندہ خدا کو نہ بھی مانتا وہ بھی تو کماتا ہے نا، اللہ نے اس کی فطرت میں مال کی محبت جو رکھی ہے وہ کماتا ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم روزی کمانے میں بھی اپنی نیت کا قبلہ درست کر لو گے تو پھر تمہارا روزی کمانا بھی دنیا نہیں رہے گا، دین بن جائے گا۔ اور جس بندے کے روزی کمانے کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا، اور جس بندے کے معاملات ٹھیک ہوں گے تو سرکار نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء یوم القیامہ، وہ تاجر جو تجارت کرتے ہوئے امانت داری سے کام لیتا ہے اور سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور اگر وہ تاجر جو ہے وہ ملاوٹ کرتا رہا پھر من غش فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کا دائرہ کیا بنا؟ دوسرا دائرہ کہ جس بندے نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کر لی، جیسے وہ نماز میں اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہے ویسے دکان پہ بیٹھا بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہے۔ جیسے نماز دیکھیں نا، نماز ایک تشخص ہے۔ سرکار نے فرمایا نا کہ الفرق بیننا، کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے نا وہ نماز ہے۔ نماز ہمارا تشخص ہے۔ تو جب ایک بندہ حقیقت میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو جیسے اس کی عبادات بتاتی ہے نا کہ یہ مسلمان ہے، اس کے معاملات بھی بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اللہ کی بندگی کے دائرے میں اپنے آپ کو جھکانے والا ہے۔ سامعین محترم، لوگوں نے دین کا جو حقیقی کانسیپٹ ہے نا اس کو الا ماشاءاللہ ملوز خاطر نہیں رکھا گیا۔ اس کے نتائج بہت خطرناک نکلے، اس کے نتائج بہت بھیانک نکلے۔ اس میں پھر ہمہ جہتی قصور ہے، کسی ایک گروہ کا نہیں ہے، ہمہ جہتی قصور ہے۔ ہر بندہ اس میں مجرم ہے کہ اس نے دین کو نہ سمجھا، نہ اس نے سمجھنے کی کوشش کی، نہ سمجھانے والوں نے سمجھانا چاہا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین مجھے اس قدر پڑوسی کے حقوق کی تلقین کرتے رہے، یعنی یوں کہیے اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح پڑوسی کے حقوق کی تلقین فرماتا رہا کہ مجھے یوں لگتا تھا جیسے بندوں کی میراث میں پڑوسی کا حصہ رکھ دیا جائے گا۔ اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو،
اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے بد نصیب جس کے بارے میں آپ 3 مرتبہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایمان مقبول نہیں ہے۔ سامعین محترم، اب ہوتا کیا ہے، ہمارے معاشرے میں کوڑا پڑوسی کے آگے پھینک دینا بڑی ذہانت سمجھا جاتا ہے کہ بڑا قابل آدمی ہے، پکڑا ہی نہیں دیتا۔ بھائی جس رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے نا کہ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، اسی رب نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ اور پھر اگلی بات میں یہ کروں کہ جو پڑوسی بندے سے اچھا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ تو بندے نے اچھا سلوک کر ہی لینا ہے، پھر تو برابری ہوگی نا جی۔ سرکار نے فرمایا کہ اچھائی برابری کا نام نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اپنے پڑوسی سے کوئی شکوہ بھی ہو اسے پھر بھی چاہیے کہ بحیثیت پڑوسی سے اسے اچھا سلوک کرے۔ جس بندے نے پڑوسی کی، اور یہ حکم سب کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے، یہ حکم سب کے لیے ہے۔ اگر ایک بندے نے پڑوسی کے کسی اختلاف کے باوجود یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے رب نے مجھے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اپنی طرف سے حسن سلوک کی کوشش کی، تو اس نے بھی اللہ کی اطاعت کی ہے، اس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکایا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے امام ہیں، ان کا ایک پڑوسی تھا، وہ نشے کی حالت میں رہتا تھا، اور امام صاحب کا کام پڑھنا پڑھانا، دین کا کام کرنا۔ جب رات کو سونے کا وقت آتا تو وہ شراب پی کے اپنے گھر کے سین میں کچھ گانا بجانا شروع کر دیتا۔ 2-3 دن گزرے، اس کی آواز نہیں آئی، اس کی آواز نہیں آئی۔ امام صاحب نے پتہ کیا کہ وہ کہاں ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ اسے پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے اس جرم کی وجہ سے۔ تو امام صاحب اس کی رہائی کے لیے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے پڑوسی ہو نا، تم نے جرم کیا ہے، لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں تمہارے جرم سے زیادہ سزا نہ ملے، تمہیں کوئی لاوارث نہ سمجھ لے، میں تمہاری سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو امام صاحب کے اس حسن اخلاق کی وجہ سے اس بندے نے توبہ کی، اس بندے نے توبہ کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے معاملات میں ٹھیک نہیں ہے تو وہ بندہ بھی اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ عبادات جس کی قبول ہو جائیں اسی کے معاملات سنور جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ایک بندہ آیا، آپ نے اسے دیکھ کے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے، سب سے برا آدمی ہے۔ جب وہ آیا تو آپ نے بڑے حسن اخلاق کے ساتھ اس سے بات کی، وہ چلا گیا۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو یہ فرمایا تھا، آپ نے تو یہ فرمایا تھا، پھر آپ نے اس طریقے سے کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ بدترین بندہ ہوتا ہے جس کی ترش روئی کی وجہ سے بندے اس سے بات کرنے سے کنارہ کشی کر لیں۔
یعنی بندہ اسے دیکھے اور کنارہ کشی کرے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جس بندے نے ایک برے بندے کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے اخلاقیات کو نہیں چھوڑا، بات کرتے ہوئے مروت کو نہیں چھوڑا، بات کرتے ہوئے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا، اس بندے نے بھی دین کی ایک بات پہ لبیک کہا ہے، اس بندے نے بھی دین کی بات پہ لبیک کہا ہے۔ اور سامعین محترم، جتنے بھی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، جس بندے کا طرز عمل معاملات میں درست ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے اس نے اطاعت الہی کا دوسرا دائرہ کراس کر لیا ہے۔ سامعین محترم، اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ تکبر اللہ کے مقابلے میں کو ماننے کا نام ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ یہ چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، میری سواری اچھی ہو، میرا گھر اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے، اچھا گھر بنانا بشرطے کہ لوگوں کا حق مار کے نہ بنایا جائے، لوگوں کے حقوق غصب کر کے نہ بنایا جائے۔ ایک مرتبہ ایک وہ حفلہ اسے کہتے تھے، ہفتہ وار جو ہمارے دارالعلوم میں پروگرام ہوتا تھا بچوں کا، طلباء کا، جیسے وہ جس کو بزم ادب کہتے ہیں، ہمارے پتہ اب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اس کو حفلہ کہتے تھے۔ وہاں ایک بچے نے تقریر کی، اس کو پتہ نہیں ہوتا نا وہ کہ میں کس کی بولی بول رہا ہوں، جو کتاب پڑھ لی اسی کے مطابق چل پڑے۔ تو اس نے کہا یہ تاجروں سے، یہ کارخانے داروں سے کارخانے چھین لو، اور ان سے یہ چیز چھین لو اور یہ چیز چھین لو، جیسے وہ سوشلسٹ کہتے تھے۔ تو بعد میں پیر صاحب قبلہ نے جب وہ صدارتی خطبہ دیا، آپ نے فرمایا اسلام یہ نہیں کہتا کہ کارخانہ دار سے کارخانہ چھینو، مل والے سے مل چھینو، گاڑی والے سے گاڑی چھینو، نہیں، اسلام یہ کہتا ہے جس کے پاس کارخانہ ہے اسے کارخانہ مبارک ہو، جس کے پاس گاڑی ہے اسے گاڑی مبارک ہو، جس کے پاس کوٹھی ہے اسے کوٹھی مبارک ہو، لیکن اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کا حق مار کے کارخانہ نہ بنائے، لوگوں کا حق مار کے اپنے گھر کے محل نہ بنائے۔ اسے چاہیے کہ اس کے پڑوس میں جو جھونپڑی والا رہتا ہے اسے بھوکا نہ سونے دے، اسے بھوکا نہ سونے دے، یہ ہے اسلام۔ تو سرکار نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا پھر تکبر کیا ہے؟ اب میں آپ کو دین اسلام میں اطاعت کا دائرہ بتا رہا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ غمت الناس و بطر الحق، تکبر یہ ہے اللہ کے بندوں کو حقیر جانا جائے۔ حقیر بندہ کس کو جانتا ہے؟ جو اس سے کم ہوتا ہے اسٹیٹس میں۔ ایک بندے کے پاس بڑا پیسہ ہے، وہ دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے، استغفر اللہ علیہ اعوذ باللہ الا ماشاء اللہ۔ ایک بندہ بڑا قابل ہے، ایک بندہ کند ذہن ہے، وہ اس کو حقیر جانتا ہے۔ یہاں پر تو لمبی لمبی گاڑیاں دیکھ کے بندوں کے تقوی کے پیمانے ناپے جاتے ہیں کہ جس کی گاڑی لمبی ہوگی وہ بہت بڑا تقوی والا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، جس بندے کو اللہ نے یہ سوچ دے دی کہ وہ اگر کسی، میں وضاحت کر رہا ہوں، اگر وہ کسی دفتر کا جی ایم ہے، جنرل مینیجر ہے،
تو اس نے سویپر کو بھی احترام سے دیکھا ہے کہ بھائی یہ اختلاف مراتب ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہ جانے میرا مقام ہے یا اس سویپر کا مقام ہے یا اس گیٹ کیپر کا مقام ہے۔ اور آپ یقین جانیے کہ بطر الحق یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی بڑے بڑے شہنشاہ پھرتے ہیں، بڑے بڑے عظیم بندے پھرتے ہیں۔ وہ میں نے کبھی آپ کو عنایت اللہ صاحب کی مثال بتائی تھی، ان کی ایک کتاب ہے، اس نے کہا زندگی کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کو پڑھیے۔ اس نے کہا، اس کا نام ہے، اس نے کہا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دوست کے ساتھ، دوستوں نے کھانا کھانے کا پروگرام بنایا، ایک میٹنگ پوائنٹ رکھ لیا کہ سارے وہاں آ جاؤ بھائی، وہاں سے آگے جائیں گے۔ کہتے ہیں میں وہاں پہنچ گیا، پہلے سردیوں کا موسم تھا، بڑی سخت سردی پڑ رہی تھی، وہاں ایک فیکٹری تھی، وہاں ایک بابا گیٹ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا، اس نے پتلے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک پھٹی سی چادر لی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس کے پاس کھڑا ہو گیا، وقت گزارنے کے لیے باتیں کرنے لگ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بابا جی تمہیں اس میں سردی نہیں لگتی؟ کہنے لگا بیٹا میرے رب کی یاد مجھے تپش پہنچاتی رہتی ہے، میرے رب کی یاد مجھے حدت پہنچاتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں بات ہوئی تو اس نے مجھے کہا آپ تو امیر لوگ ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، بیٹا ہم تو چائے بھی علاج کے طور پہ پیتے ہیں، چائے بھی علاج کے طور پہ پیتے ہیں۔ کہنے لگا مجھے ایک مرتبہ سینے میں درد ہوا، میں گھر گیا، میں نے اپنی بیوی کو بتایا، اس نے کہا بچے سو جائیں، میں نے کچھ چینی رکھی ہوئی ہے، کچھ پتی رکھی ہوئی ہے، میں آپ کو چائے کا کپ بنا کے دیتی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بچے سو گئے، اس نے چائے کا کپ بنایا، آدھا میں نے پیا، آدھا میں نے اپنی، یہ اس کی حالت تھی۔ کہتا ہے پھر اتنے میں عشاء کی نماز اذان ہو گئی۔ اس بابے نے اس سردی کی ٹھٹھرتی رات میں اپنا سر گھاس پہ نماز پڑھنے لگ گیا، اس نے گھاس پہ نماز پڑھی، سردی۔ کہتا ہے میں نے سوچا کہ یار میں اتنے پیسے جو کھانے پہ لگاؤں گا میں اس کی بھی کچھ خدمت کر دوں۔ کہتا ہے میں نے اس کی ہتھیلی پہ 5 روپے رکھے، یہ بات ہے کہ 16 اس وقت آپ 500 کہہ لیں، میں نے اس کی ہتھیلی پہ 5 روپے رکھے تو وہ بابا اس طرح چھلانگ مار کے پیچھے آیا جیسے میں نے اس کی ہتھیلی پہ بچھو رکھ دیا ہو۔ کہنے لگا بیٹا تجھے مسلمان سمجھ کے ایک دل کی بات بتا دی، تو نے مجھے گداگر ہی سمجھ لیا۔ کہنے لگا میرا خدا کیا کہے گا کہ سجدے مجھے کرتا ہے، ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلاتا ہے۔ یہ گیٹ کیپر تھا نا، چھوٹا بندہ تھا نا بظاہر۔ میں کہتا ہوں کبھی کبھی پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی بادشاہ پھرتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا غمت الناس، اللہ کے بندوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ اور جس بندے نے اللہ کے بندوں کے ساتھ حقارت والا معاملہ نہیں رکھا، اگر اس نے ایک گریڈ 22 کا آفیسر ہوتے ہوئے ایک گیٹ کیپر کے ساتھ تمیز سے بات کی ہے تو اس نے بھی عبادت کی ہے، اس کے معاملات میں ایمان چھلک رہا ہے، اس کے معاملات میں ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا بطر الحق، اور دوسری علامت یہ ہے کہ اپنی انا کی وجہ سے حق بات کا انکار کر دینا۔ دیکھیں ہر بندے کو اپنی رائے بڑی پیاری ہوتی ہے، بندہ اپنی رائے کی بڑی قدر کرتا ہے، لیکن رائے حق سے زیادہ قابل احترام نہیں ہوتی۔ جس بندے سے کوئی بات ہو گئی جو صحیح نہیں ہے اور پھر اس کے پاس حق بات پہنچے، وہ بندہ اپنی انا کو چھوڑ کے حق بات کو تسلیم کر لے
اس نے اطاعت الہی کا دوسرا معاملہ طے کر لیا ہے، دوسرا قدم طے کر لیا ہے، کیونکہ اس کے معاملات میں انا نظر نہیں آئی۔ اور وہ بندہ جو عبادات کرتا ہے بہت اچھی ہے، عبادات کرنی چاہیے، اور میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں، اگر ایک بندے کے عبادات درست ہیں، معاملات درست نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ عبادات چھوڑ دے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کرے۔ وہ صوفی نے کہا تھا، اس نے کہا نا کہ جناب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو توجہ تو ہماری کہیں اور ہوتی ہے، خیال تو کہیں اور ہوتا ہے، تو کیا فائدہ ہے ایسی نماز کا؟ اس درویش نے کہا اللہ کے حضور حاضری لگتی رہنی چاہیے کہ میرا بندہ آیا تھا مجھے سجدہ کرنے، تو میں عبادات کی استغفر اللہ کوئی بے وقعتی نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں عبادات کے ساتھ معاملات کو بھی درست کرنا چاہیے، اور جس بندے کے معاملات بھی درست ہو گئے، کیسے کہ اس بندے سے کسی بندے کو دکھ نہ پہنچے، وہ کسی بندے کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، اگر تاجر ہے امانت داری سے تجارت کرے، سیاستدان ہے امانت داری سے سیاست کرے، اللہ نے اسے آفیسر بنایا ہے انسان بن کے رہے، دوسروں کا احترام کرے۔ جس بندے کے معاملات درست ہو جائیں، اس کی علامت یہ ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کی عبادات کو قبول کر لیا ہے۔ سامعین محترم، اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز اور روزے سے افضل ہے؟ نماز اور روزے سے افضل ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اصل میں لوگ الفاظ کے ہیر پھیر میں حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک خاص حیثیت میں بات کی جا رہی ہے۔ نماز کی جو اہمیت ہے وہ نماز کی اہمیت ہے، یہ ایک چیز کو بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں ایسا کام جو نماز اور روزے سے افضل ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، آقا ضرور بتائیے۔ فرمایا الاصلاح ذات البین، الاصلاح ذات البین، دو لڑے ہوئے بندوں میں صلح کروا دینا اللہ کو نماز سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو روزے سے زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ نماز ذاتی معاملہ ہے، نماز ذاتی معاملہ ہے، اور اگر معاشرے میں اس طریقے سے نفرتیں پھیلتی رہی، آگ لگ جائے گی معاشرے میں، تو معاشرتی عمل ذاتی عمل سے مقدم ہوتا ہے۔ فرمایا دو بندوں میں صلح کروا دینا اللہ کو نماز سے زیادہ پسند ہے۔ اگلا جملہ فرمایا والفساد ذات البین ہے الہالکا، اور دو بندوں میں فساد ڈال دینا ایمان کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے، ایمان کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ عبادات کرتا ہے لیکن اس کی غیبت اس کے پاس، اس کے پاس، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بڑی کامیابی ہے، میں نے ان کو آپس میں لڑا دیا، یا تو لوگ ڈیوائڈ اینڈ رول پہ عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں میں تفریق ڈالتے رہتے ہیں، جبکہ دین کا مطالبہ یہ ہے جس نے دو بندوں میں تفریق ڈال دی اس نے اپنے ایمان کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ سامعین محترم، جس بندے کو اللہ نے یہ سوچ دے دی، دیکھیں کوئی لازمی نہیں ہے، اور یاد رکھیں اس بات کو، اللہ نے بندوں کو نتائج کا پابند نہیں کیا کہ تم نے نتیجے دکھانے ہیں، اللہ نے بندوں کو کوشش کرنے کا پابند کیا ہے کہ تم جانتے ہو دو بندوں میں اختلاف ہو گیا، ممکن ہے وہ تمہاری بات نہ مانے، ممکن ہے تمہاری کوششیں ناکام ہو جائیں، لیکن تم اپنی طرف سے کوشش کرو
ان میں صلح کروانے کی. جب تم صلح کروانے کی کوشش کرو گے تو اللہ تمہیں نماز سے بڑھ کے اجر عطا فرمائے گا. یہ چیز زیادہ اللہ کو محبوب ہے. اور کبھی اپنے کسی مفاد کے لیے بندوں میں نفرتیں مت پیدا کرو. اپنی انا کے لیے بندوں میں نفرتیں پیدا نہ کرو، ورنہ ایمان کی حلاوتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور تم ایمان کی حقیقت سے محروم ہو جاؤ گے. سامعین محترم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام اطاعت الہی کا نام ہے، اور اطاعت الہی کا پہلا قدم عبادات ہیں، اور اس سے اگلا مرحلہ معاملات ہیں. اس سے اگلا مرحلہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح